الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق وخاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ایک نئے موضوع میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم، مرحبا، اہلا وسہلا۔ اور یہ ہمارا موضوع جو ہے اصول الدعوہ، یہ علم اصول الدعوہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ علم ساتھ لگائیں، جیسے علم اصول الفقہ ہم نے پڑھا تھا، علم اصول الفقہ، ایسے یہ اصول الدعوہ یا علم اصول الدعوہ۔ اگر علم پڑھیں گے تو پھر آگے اصولی مضاف الیہ مضاف ہوگا اور الدعوہ مضاف الیہ ہوگا۔ تو علم اصول الدعوہ یا اصول الدعوہ، یہ ہمارا ٹاپک ہے جس کو ہم پڑھیں گے۔ اور اس علم کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف، اس کا موضوع، اس کی غرض و غایت، اس کے اہداف، اس کے مسائل، اس کے ارکان، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، جس کو کہتے ہیں کسی بھی علم کے مبادیات، کسی بھی علم کے مبادیات یا اس کی بنیادی چیزیں۔ جیسے ہم نے اصول فقہ کے اندر پڑھا تھا ان مبادیہ کل علم اشار الحد والموضوع ثم الثمرہ، اسی طرح ہم اس کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس اس علم کی، علم اصول الدعوہ کی ڈیفینیشن اور تعریف ہے۔ اصول الدعوہ جو ہے یہ دو کلمات سے مل کر بنتا ہے، اس کے اندر دو کلمے ہیں، جیسے نا اصول الفقہ، ایسے اصول الدعوہ یہ دو کلمات الگ الگ ہیں۔ اصول اصل کی جمع ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور اصل اس چیز کو کہتے ہیں جس کو بنیاد بنا کر اس پر عمارت کھڑی کی جائے، ایسے ہی اس بنیاد کو بھی اصل کہتے ہیں جس پر بلڈنگ اور عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور جو درخت کی جڑیں ہوتی ہیں ان کو بھی اصول الشجرہ کہتے ہیں۔ اصول الشجرہ مطلب وہ اصول اور بنیادیں جن پر درخت کھڑا ہوتا ہے، اور وہ جڑیں ہوتی ہیں اگر ان کو کاٹ دیا جائے تو وہ درخت قائم نہیں رہ سکتا، بلکہ وہ زمین بوس ہو جاتا ہے اور زمین پہ گر جاتا ہے۔ تو دعویٰ جو ہے یہ دعوت سے ہے، یہ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اصول بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ اکثر میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا ہے کہ ہماری عربی زبان جو ہے، ہماری اردو زبان عربی زبان سے زیادہ محفوظ ہے۔ عربی اور فارسی دو زبانوں کا مجموعہ ہے، اور اس میں 50% سے اگر مبالغہ نہ ہو تو 50% یا اس کے قریب قریب الفاظ عربی کے مستعمل ہیں۔ تو اس وجہ سے تھوڑا اگر انسان توجہ اور غور کرے تو عربی زبان کو مشکل نہیں ہے، اگر ہمیں اردو آتی ہو تو۔ اور اگر اردو بھی نہیں آتی تو پھر نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ انگلش سیکھنے نکلے تھے لیکن نہ انگلش آئی نہ اردو سے بھی گئے، یہ ہماری حالت ہوتی ہے۔ بہرحال اصول الدعوہ یہ دو کلمات کا مجموعہ ہے۔ اصول بنیاد کو کہتے ہیں اور دعویٰ اسلوب یا کسی کو بلانے کو کہتے ہیں، کسی اہم کام کی طرف بلانے کا نام دعوت ہے۔ کسی اہم کام کی طرف بلانے کا نام یا کسی تک کوئی پیغام پہنچانے کا نام یہ دعوت ہے۔ ہم کہتے ہیں میں نے فلاں کو فلاں چیز کی دعوت دی، یعنی اسے اس کی طرف بلایا۔ تو جب ہم اصول الدعوہ دونوں ملا کر پڑھیں گے تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی، یعنی علم اصول الدعوہ کی تعریف کیا ہوگی؟ ایسے قواعد و احکام اور اسباب اور آداب کا علم، ایسے قواعد و احکام اور اسباب و آداب کا علم جن کے ذریعے انسانیت تک اسلام کی تبلیغ اور اسے قبول کرنے والوں کی تعلیم و تربیت اور دین اسلام کے قیام کا کام ہوتا۔ یہ پوری تعریف ہے اس علم کی، اور یہ ایک ایسی تعریف ہے کہ جو جامع اور مانع ہے۔ اس کے اندر تمام افراد آ گئے اس علم کے، قواعد و احکام بھی آ گئے، اسباب بھی آ گئے، آداب بھی آ گئے، اور اس کے بعد جو ہے جو اس دعوت کو قبول کریں گے ان کی تربیت اور تعلیم کا بندوبست بھی اسی دعوت سے ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اس علم کا ہم نے ڈیفینیشن کے اندر، تعریف کے اندر مکمل احاطہ کر لیا، اور یہی اصل تعریف ہوتی ہے کہ تعریف ایسی ہونی چاہیے کسی بھی علم کی، کسی بھی چیز کی، کہ جو جامع اور مانع ہو، جو جامع اور مانع ہو۔ لہذا اصول الدعوہ یہ ایسے قواعد و احکام اور اسباب و آداب کا علم ہے جن کے ذریعے انسانیت تک اسلام کی تبلیغ اور اسے قبول کرنے والوں کی تعلیم و تربیت اور دین اسلام کے قیام کا کام ہوتا۔ یہ اصول الدعوہ علم ہے۔ علم اصول الدعوہ کا موضوع کیا ہے، یعنی یہ علم جو ہے اصول الدعوہ کس ٹاپک پر بات کرتا ہے یا کس موضوع کو یہ ٹچ کرتا ہے، یا اس کا اکثر جو محور ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ اصل دعوت جو ہے، ہم یہاں دعوت، جس دعوت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں
یہ دعوت کوئی اور دعوت نہیں دنیا کے بارے میں، کسی خاص فکر کے بارے میں، کسی خاص جماعت کی طرف، کسی خاص تحریک کی طرف، کسی خاص تحریک کی طرف تحریکوں میں سے، بلکہ یہاں ہماری مراد اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ اور وہ کیسے بلانا ہے، اس کے اصول کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں، اس کے قاعدے اور ضابطے کیا ہیں، اور اس کی اسالیب کیا ہے، یہ اصل ہمارا موضوع ہے۔ اس ہمارے ٹاپک کا جو علم و اصولی دعویٰ ہے، اس کا اصل موضوع اسلام ہے، یعنی اسلام کا پیغام کیسے پہنچانا ہے، اس کے قواعد و احکام کیا ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو۔ یہ غرض و غائب ہے، یعنی یہ مقصد ہے کہ کیوں ہم کر رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، کیونکہ اسلام کو ہی بلندی ہے، اس پر نہیں، اسلام کو ہی بلندی ہے، اس پر نہیں۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، جیسا کہ حدیث ہے، اسلام بلند ہوتا ہے، اس پر بلندی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس چیز کو بیان کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ اعتراض کرے کہ آپ اسلام کی طرف ہی کیوں بلاتے ہو، اسلام ہی کیوں ہے صرف، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں دیا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو تلاش کرے اسلام کے علاوہ کسی اور کو بطور دین، دینن یہ مفعول ہے، وَمَن يَبْتَغِ کا، اور جو تلاش کرے غیر الاسلامی دینن، اسلام کے علاوہ کسی اور کو دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ کوئی یہ کہے کہ میں یہودی رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو یہودی کہتا ہوں، میں عیسائی کہتا ہوں۔ کوئی یہ کہے اگر میں اپنے آپ کو عیسائی کہوں، عیسائیت پہ چل کے اللہ کی عبادت کروں، اللہ کی توحید کا اقرار کرتا رہوں، تو پھر کیا ہے؟ ہم کہیں گے نہیں، لازم ہے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا ان یتبعنی، کہ اگر اس وقت موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو لازم تھا ان پر کہ وہ میری شریعت کی پیروی کرتے اور میری شریعت کی اتباع کرتے۔ لہٰذا جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جناب خضر علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں اور وہ اپنی شریعت پہ عمل کر رہے ہیں، یہ باطل نظریہ ہے۔ اس آیت سے اس کا رد ہوتا ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کے ملاقات کرتے، اور اس کے علاوہ بہرحال اس کے دلائل بے شمار ہیں۔ لہٰذا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور کو بطور دین کے تلاش کرنے کی، لینے کی یا منتخب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ اپنے آپ کو موحد کہتا پھرے، جو مرضی کہتا پھرے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ آج جو ہے تقارب ادیان اور تقارب مذاہب کا نعرہ لگا کے نکلے ہیں کہ جی سارے دین والوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، ایک ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے یہودیت، عیسائیت اور اسلام کو اکٹھا کیا جائے، آسمانی ادیان کو، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ عمل کرے اور آپس میں اختلافات کو ختم کیا جائے، یہ باطل نعرہ ہے، یہ غلط نعرہ ہے۔ ادیان اور مذاہب کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں ہے، جب تک وہ اسلام کے اندر داخل نہ ہو جائے پورے اس وقت تک ہم ان سے کمپرومائز نہیں کریں گے اس مسئلے کے اندر، کیونکہ دین ہمارا یہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے جو صحیح مسلم میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدی ما يسمع بأحد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بما جئت به ولم يؤمن بي الا دخل النار، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت کا کوئی بھی یہودی یا عیسائی اگر اسے میرا پیغام پہنچتا ہے اور وہ میرے اوپر ایمان نہیں لے کر آتا تو وہ آگ میں داخل ہوگا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو بہرحال ہماری اس جو موضوع ہے اصول الدعوہ یا علم اصول الدعوہ، اس کا موضوع اسلام ہے، اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا، کیسے بلانا ہے، اس کے قواعد کیا ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے، یہ اصل سارا ہمارا موضوع ہے۔ دعوت اللہ کا حکم کیا ہے، کیا ہر بندے پر واجب ہے، فرض ہے، یا کہ فرض کفایہ ہے، یا کیا ہے؟ تو دیکھیں دعوت اللہ کا حکم جو ہے نا، یہ ہم دو طرح سے اس کو ڈیوائیڈ اور تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہے ایز اے امت، یعنی مجموعی اعتبار سے اگر ہم سب پوری امت کی بات کریں تو یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر ایک جماعت ایسی قائم ہوتی ہے ہر معاشرے کے اندر کہ جو لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دے، برائی سے روکے، تو یہ دعوت کا کام فریضہ ادا ہو رہا ہے، پھر ہر ایک سے مطلوب نہیں۔ جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اصول فقہ کے اندر کئی مسائل کے اندر کہ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام ہونا چاہیے، کرنے والے چاہے کم ہوں یا زیادہ ہوں، اس میں ہر ایک سے مطلوب نہیں ہوتا بلکہ کام کا ادا ہونا مطلوب ہوتا ہے۔ وہ چاہے
وہ 100 بندے کر لیں، 200 بندے کر لیں، حسب ضرورت، جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق اگر لوگ کرتے ہیں تو وہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح نماز جنازہ کی ہم نے مثال دی تھی کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، ایک مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا مسلمانوں پہ فرض ہے، لیکن اگر ایک جماعت اس میں شریک ہو جاتی ہے تو شریک نہ ہونے والے گناہ گار نہیں ہوں گے، فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھتا مسلمان کی تو سارے گناہ گار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس فریضہ دعوت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، سورہ ال عمران آیت نمبر 104 میں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور لازم ہے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، اس جماعت کا کام یہ ہونا چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف بلانے والے ہوں، خیر کی دعوت دینے والے ہوں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے لوگوں کو روکیں۔ منکر ہر برے کام کو کہتے ہیں، تو معروف ہر اچھے کام کو کہتے ہیں، اور منکر اس کے مد مقابل ہر برے کام۔ تو اس امت کی جماعت کا منکم، من یہاں تبعیضیہ ہے، من یہاں بعض کے لیے ہے، تمیز کے لیے۔ آپ جانتے ہیں من کی کئی اقسام ہیں، من بیانیہ بھی ہوتا ہے، من تمیزیہ بھی ہوتا ہے، اس طرح من زائدہ بھی ہوتا ہے، کئی اور اس کی اقسام ہیں۔ جیسے قرآن کریم کے اندر ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کریم کو اتارا جو کہ شفا ہے۔ تو من یہاں بیانیہ ہے، تبعیضیہ نہیں ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ شفا ہے، کچھ حصہ شفا نہیں، جیسے کہ بعض لوگ جو ہے وہ دانشور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں من تبعیضیہ بعض کے لیے ہے، قرآن کا بعض حصہ شفا ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم، کیونکہ دوسرے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کی کہ قرآن مکمل کا مکمل سارے کا سارا شفا ہے، ہدی و شفا، دوسری جگہ پہ من آیا ہی نہیں، قرآن مکمل شفا ہے۔ تو اسی طرح یہاں وَلْتَكُن مِّنكُمْ، یہاں من تبعیضیہ ہے، بعض کے لیے ہے۔ تو یعنی ایک جماعت تم میں سے ایسی ہونی چاہیے جو یدعون الی الخیر، خیر کی طرف بلائیں، یامرون بالمعروف، معروف اچھے کاموں کا حکم دیں، وینہون عن المنکر، اور برے کاموں سے روکیں، واولئک هم المفلحون، اور جو بھی اس فریضے کو ادا کریں گے وہ کامیاب ہیں۔ یعنی جو جن کا فریضہ یہ ہوگا، جن کا کام یہ ہوگا، اس سے بڑا اچھا کام کون سا ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر بہتر کام کون سا ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، معروف حدیث ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں، فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو کوئی منکر دیکھے اسے چاہیے کہ اسے بدلے اپنے ہاتھ سے، فلیغیرہ بیدہ، اسے بدلے یعنی روکے اپنے ہاتھ سے۔ انسان کے ایمان کے درجات ہیں، ایمان کے درجات ہیں، یہ سب سے بلند درجہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے روکے، اتنی پاور ہونی چاہیے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اتنی پاور نہیں تو کم از کم زبان سے روکے، اگر زبان سے برائی کو ختم نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنے دل کے اندر برا جانے، دل کے اندر برا جاننے کی کوشش کرے اور ان سے دور رہنے کی کوشش کرے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر انسان کے اندر ایمان کی رتی بھی نہیں ہے، ایمان کا ذرہ بھی نہیں، اگر دل کے اندر بھی برا نہیں جانتا برائی کو تو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے روکنے کی استطاعت بھی نہ ہو، اتنا ایمان کمزور ہے تو کم از کم دل کے اندر برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اور کمزور ترین علامت ہے کہ انسان جو ہے وہ زبان سے بھی نہ روک سکے، ہاتھ سے بھی نہ روک سکے۔ یہ تو جو ہم حکم پڑھ رہے تھے دعوت کا، یہ امت کے اعتبار سے تھا، ایک ایز اے قوم ہونے کے اعتبار سے، لیکن افراد کے اعتبار سے حالات کے مطابق حکم مختلف ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے نکاح کے اندر پڑھا تھا، طلاق کے اندر پڑھا تھا، بسا اوقات نکاح کا حکم واجب ہوتا ہے، بسا اوقات سنت ہوتا ہے، مباح ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے، اس طرح دعوت کا بھی حکم مختلف ہے۔ بعض لوگوں کے لیے دعوت کا کام جو ہے وہ ادا کرنا فرض ہے، بعض کے لیے سنت اور مستحب ہے، بعض کے لیے مکروہ ہے، بعض کے لیے حرام ہے۔ جو بندہ دعوت کے اسالیب سے واقف ہی نہیں ہے وہ کیسے دعوت دے گا، اس کے لیے تو جائز نہیں ہے نا، تو غلط دعوت دے گا۔ جیسے ہمارے بہت سارے تبلیغی بھائی جو ہیں وہ جذبے اور جوش سے نکلتے ہیں لیکن ان کو خود پتہ ہی نہیں ہوتا، بہت سارے ان میں سے خود نماز کے بارے میں صحیح احکام سے واقف نہیں ہوتے، تو جا کر لوگوں کو کیا بتائیں گے۔ اس وجہ سے جن کو مسلمان کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے جاہل ہی رہتے ہیں۔ اس وجہ سے دعوت کا کام ہونا چاہیے لیکن اہل علم کو کرنا چاہیے، سلجھے ہوئے لوگوں کو، ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے، ان کو باقاعدہ ساری چیزیں آگاہ ہونا چاہیے۔ بات اللہ کے نبی علیہ السلام جب کسی قوم کی طرف دائی بنا کر بھیجتے تھے، آپ پہلے ان کو تعلیم دیتے تھے، دعوت کے اسالیب بتاتے تھے اور اس قوم کی حالت سے بھی آگاہ کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا اہل یمن کی طرف، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اے معاذ، تم ایک ایسی قوم کے پاس جانے والے ہو، ایک ایسی قوم سے تمہارا پالا پڑنے والا ہے جو اہل کتاب ہیں، جو اہل کتاب ہیں ان سے ان کے انداز میں مخاطب ہونا ہے. یہ کوئی جاہل نہیں ہے، یہ کتاب سے واقف ہیں، آسمانی کتابوں سے واقف ہیں. لہذا اہل کتاب سے اور جو مشرکین اور جہالت کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ان کا معیار مختلف ہوگا. ہر ایک سے ایک اسلوب سے بات نہیں کی جائے گی. المہم حالات کے اعتبار سے بسا اوقات فرض عین ہوتا ہے جب آدمی اپنے گھر والوں میں ہو اور گھر کا سرپرست بھی ہو تو پھر فرض عین ہے. اسی طرح جب آدمی کسی ایسی جگہ میں ہو جہاں کوئی اور فریضہ کو ادا کرنے والا نہ ہو، جہاں کوئی اور فریضہ ادا نہ کرنے والا ہو. آپ اس کو جی، اگر ایک آدمی ایسی جگہ پہ ہے جہاں کوئی اور نیکی کی دعوت ہی نہیں دے رہا، برائی سے روک ہی نہیں رہا، سارے بشرم قسم کے اکٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی طرح کی بشرم قوم ہے، گناہ کر رہے ہیں، کوئی روکنے والا ہی نہیں، کچھ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ ساتھ ملے ہوئے ہیں جیسے بنی اسرائیلیوں نے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو پھر سب کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا. ان لوگوں کو بھی جو کرتے تھے گناہ اور ان کو بھی جو گناہ پہ خاموش رہتے تھے، اللہ نے سب کو عذاب کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا. تو اس وجہ سے اگر کوئی ایسی جگہ پہ جہاں کوئی بھی اس فریضے کو ادا نہیں کر رہا تو اس پر ادا کرنا لازم ہے کہ وہ اس فریضے کے لیے کھڑا ہو. دور حاضر میں ہم میں سے ہر بندہ دعوت کا کام کر سکتا ہے. کیسے کر سکتا ہے یہ میں اس کی وضاحت ذرا کرتا ہوں. جدید وسائل کے ذریعے حسب استطاعت ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اسلام کی طرف لوگوں کو بلائے. اب سوال یہ ہے کہ ایک بندہ تو جانتا ہے، عالم ہے، وہ تو چلے بلائے، جاہل کیسے بلائے؟ بھئی جاہل بھی بلا سکتا ہے، وہ عالم کی تحریر کو آگے بھیجے، وہ عالم کی تقریر کو آگے بھیجے، وہ عالم کی جو ریسرچ ہے اس کو آگے دوسروں تک پہنچائے. اگر ایک معتبر اور ایک جو ہے وہ اتھینٹک کسی کا مواد ہے، کسی کی کوئی لیکچر ہے، کسی کا کوئی تحریر ہے یا کوئی کتاب ہے، وہ غیر مسلم تک پہنچائے، اپنے قریبی تک یا جو اس کو جاننے والا ہے اس تک وہ چیزیں پہنچائے، یا جو بھٹکا ہوا ہے سیدھی راہ سے گناہوں میں مبتلا ہے اس تک وہ تحریریں اور وہ جو اتھینٹک معلومات ہیں، مواد ہے، وہ ان تک پہنچائے. یہ تو کر سکتا ہے نا کم از کم. ایک بندہ دن رات 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے سوشل میڈیا پہ گزارتا ہے لیکن کسی کو خیر کی طرف بلاتا ہی نہیں، یہ بندہ کیا فائدہ، یہ کیا کام کر رہا ہے؟ صرف وہ اپنی تصویریں اپلوڈ کرنے پہ لگا رہتا ہے. اب فلاں صاحب فلاں جگہ جاتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، بکرا کھاتے ہوئے، چھترا کھاتے ہوئے، واش روم جاتے ہوئے، نکلتے ہوئے، سوتے ہوئے، ہنستے ہوئے، گرتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، کھاتے ہوئے، سوتے ہوئے، لڑتے ہوئے، یہ کوئی بات ہے؟ ہم نے سوشل میڈیا کو صرف ان کاموں کے لیے چھوڑ دیا ہے. حتیٰ کہ عمرہ کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے، مطلب وہ کہتے تھے نا قدیم زمانے میں نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر فیس بک میں ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. آج یہ ہماری حالت بن چکی ہے. ادنا سے بھی نیکی کرتے ہیں، فوراً اس کی تصویریں بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں. فوراً کوئی عمرے پہ جا رہا ہے تو بہانے سے اپنی تصویر دے کر کہے گا دعا کرنا اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. بڑی عجیب بات ہے. چپ کر کے جاؤ بھائی. اللہ اگر کیا کوئی نیکی خفیہ بھی رکھ سکتے ہو کہ نہیں؟ تو تھوڑا صبر بھی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اپنے درمیان کچھ راز کی چیزیں بھی رکھیں. چھوٹی سی بات ہوتی یہ کرتے ہوئے، وہ کرتے ہوئے، فلاں جگہ آتے ہوئے، فلاں جگہ جاتے ہوئے. یہ کام ہمارے لیے رہ گیا ہے. اپنے 24 گھنٹوں میں سے ہم 15-18 گھنٹے جو ہے ان چیزوں پہ لگا دیتے ہیں. اگر وہ پوسٹ کر دیتے ہیں تو اس کے جو کمنٹس ہیں، اس کے جو لائکس ہیں وہ دیکھنے کو لگ جاتے ہیں. مطلب ہمارے لیے یہ کام بچا ہے. تو کیا ہم اس کو مثبت پہ نہیں استعمال کر سکتے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ لکھ نہیں سکتے، آپ لکھا ہوا تو آگے دوسروں تک شیئر کر سکتے ہو نا. اگر آپ بول نہیں سکتے، آپ دوسروں کا بولا ہوا تو آپ دوسروں تک پہنچا سکتے ہو نا. یہ کیسا مسلمان ہے کہ جو 18 گھنٹے 15 گھنٹے سوشل میڈیا پہ گزارتا ہے لیکن کسی ایک کو بھی خیر کی طرف نہیں بلاتا؟ کوئی ایک اچھی اس کی، آپ دیکھیں اس کی آئی ڈی کو چیک کریں، اس کی آئی ڈی میں کوئی اچھی پوسٹ نہیں ہے، کوئی حدیث کی شیئرنگ نہیں ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے، صرف تصویریں ہیں یا ادھر کی یا ادھر کی یا ادھر کی، بس گپے ہیں یا پھر لطیفے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. کیا کیا ہم نے اس کا استعمال؟ اس کے مقابلے میں جو اہل باطل ہیں ان کی آپ آئی ڈی چیک کر کے دیکھیں کہ وہ کیسے ایکٹیو ہیں، وہ کیسے چیزیں جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. وہ ادھر کی ہر طرح کا شبہ اس کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں.
لیکن ہماری مصیبت یہ ہے، ہم کہتے ہیں اچھا یہ میری آئی ڈی پہ آ کے میری پوسٹوں کو لائک نہیں کرتا، میں بھی اس کی کو لائک نہیں کروں گا. یعنی ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں نا لینے کے دینے ہیں، کرو گے تو کریں گے، نہیں کرو گے تو نہیں کریں گے. یا پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ سے بڑا کسی کو سمجھتا ہی نہیں، کہتا ہے مجھ سے بڑا کوئی نہ لکھنے والا لکھاری ہے، نہ مجھ سے بڑا کوئی بولنے والا ہے، لہٰذا مجھے ضرورت ہی نہیں کسی اور کی آگے پہنچانے یا سننے کی. اگر کوئی خیر ہے تو ہمیں دوسروں تک پہنچانا چاہیے اسے. تو بہرحال دور حاضر میں حسب استطاعت اور حسب حال ہمیں ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ ہم لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیں، لیکن ہر ایک کے لیے اس کے جو مطلب اس کا معیار ہے، اس کا لیول ہے، اس کے مطابق یہ حکم اس کے اوپر لاگو ہوگا. نمبر 4، دعوت اللہ کی فضیلت کیا ہے؟ یہ بہت بڑا کام ہے، بہت اشرف اور افضل کام ہے، اور یہ ایک ایسا مشن ہے جو انبیاء کا مشن ہے. یہ دعوت کا مشن انبیاء کا ہے، یہ دعوت کا مشن رسولوں کا، صحابہ اکرام کا، ائمہ اعظام کا مشن ہے. اور یہ ایسا مشن ہے کہ جس پر انبیاء کو تکلیفیں دی گئی، جس پر اس مشن پر انبیاء کو آروں سے 2 حصوں میں کاٹ دیا گیا. انبیاء پر طرح طرح کے الزام لگے، لیکن انہوں نے اس مشن کو چھوڑا نہیں ہے. یہ بہت بڑا مشن ہے، اور اس کی فضیلت کی وجہ سے، افضل ہونے کی وجہ سے اللہ نے انبیاء کو یہ مشن سونپا ہے. اور انبیاء کے بعد جو علماء ہیں اور جو داعیان ہیں ان کا یہ مشن ہے، اور اس سے بڑا کوئی اچھا کام نہیں ہے. اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اور بلا کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے بات کے اعتبار سے، ممن اس آدمی سے، اس شخص سے، دعا الی اللہ جس نے اللہ کی طرف دعوت دی، وعمل صالحا اور نیک عمل کیے، وقال اور یہ کہا اننی من المسلمین کہ میں سب سے پہلے فرما برداروں میں سے ہوں، آ جاؤ تم بھی سارے فرما بردار ہو جاؤ. جیسے انہوں نے کہا واسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنے آپ کو تابع کیا، پھر اپنی قوم کو دعوت دی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کے اندر فرماتا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی فرما دیجئے یہ میری راہ ہے، ادعو الی اللہ میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرۃ بصیرت کی بنیاد پہ، بصیرت اور بصارت کی بنیاد پہ، جہالت پہ نہیں. مجھے پتا ہے میں کس طرف بلا رہا ہوں، میں جانتا ہوں، میں واقف ہوں دلائل سے، صورتحال سے، حالات سے، بصیرت کی بنیاد پہ بلا رہا ہوں، عدم بصیرت نہیں. انا ومن اتبعنی میں بھی بلاتا ہوں، اور جو میرے فالورز ہیں، میرے پیروکار اور متبعین ہیں، میری پیروی کرنے والے، ان کا بھی یہ مشن ہے. اس کا مطلب یہ کہ امت کی ایک خصوصیت ہے امت اسلامیہ کی، یہ اس امت کا مشن ہے، اور ہر ایک کو اپنے اپنے استطاعت اور اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کر اس مشن کو ادا کرنا ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس کی. آپ تصور کریں اگر آپ کے ذریعے ایک بندہ راہ ہدایت پر آ جاتا ہے، ایک بندہ آپ کی کسی پوسٹ، آپ کی کسی بات کی وجہ سے اگر نیکی کرنے لگ جاتا ہے، تو جتنی نیکیاں کرے گا اتنا اجر اس کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، کہ مثل اجور من تبعہ، کہ جس بندے نے بلایا ہدایت کی طرف، خیر کی طرف، نیکی کے کام کی طرف، کان لہ من الاجر اس کے لیے اجر میں سے ہوگا مثل اجور من تبعہ ان لوگوں کے اجر کے برابر جو اس کی اتباع کرنے والے، جتنا ان کو اجر ملے گا اس پہ چلنے والوں کو اتنا رہنمائی کرنے والے کو ملے گا. لا ينقص من ذلك من اجورهم شيئا، ان کے اجروں میں سے کم بھی نہیں ہوگا. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی کی نیکی کی طرف رہنمائی کی اور وہ نیکی کرنے لگ گیا تو اس کی نیکیوں میں سے کم کر کے آپ کو دیا جائے گا، نہیں، بلکہ ان کو بھی مکمل اجر ملے گا اور آپ کو رہنمائی کا اجر ملے گا. ومن دعا الى ضلالۃ، اگر کوئی بری پوسٹ کرتے ہیں، کوئی بری چیز لکھتے ہیں، گندی چیز لکھتے ہیں، غلط مشن کو پھیلاتے ہیں، غلط فکر کو پھیلاتے ہیں، تو اس کی آپ اندوہ ناکی بھی دیکھ لیں، اس کا نقصان بھی جان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ومن دعا الی ضلالۃ، اگر کوئی گمراہی اور بدعت کی طرف کسی کو بلاتا ہے، کان علیہ من الاثم، اس پر گناہ میں سے ہوگا مثل آثام من تبعہ، اس پر چلنے والوں کے گناہوں کے برابر. لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، ان چلنے والوں کے گناہوں میں سے بھی کمی نہیں کی جائے، لیکن اس کے برابر اس کو بھی گناہ ملے گا. اگر کسی نے دین اسلام، آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ دین اسلام کے اندر کسی بدعت کو ایجاد کرنا کتنا بڑا خطرہ ہے، کس قدر گمراہی اور جہالت اور جو ہے وہ تباہی اور بربادی ہے کہ آپ کوئی دین اسلام کے اندر کوئی بندہ ایسا کام نیا ایجاد کرتے جس کا وجود بھی نہیں ہے، وہ جب تک وہ کام پہ لوگ عمل کرتے رہیں گے اس کو گناہ ملتا رہے گا۔ جیسے وہ حابیل اور قبیل کا واقعہ ہے کہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کی وجہ سے قیامت تک جو بندہ بھی قتل کرے گا اتنا گناہ اس کو ملے گا، اتنا اس قتل کرنے والے کو ملے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی طرف دلالت کرنے والا، رہنمائی کرنے والا وہ ایسے ہے جیسے نیکی خود کر رہا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آپ نے یمن روانہ کرتے ہوئے حضرت علی کو یمن کی طرف بھیجا، دائی بنا کر، مبلغ بنا کر دعوت دینے کے لیے، آپ نے فرمایا لَأَن يَهْدِيَ بِكَ اللَّهُ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، کہ اے علی اگر تیرے ذریعے اللہ ایک بندے کو بھی ہدایت دے دیتا ہے اس مشن کے اندر تو جان لو یہ تیرے لیے صرف اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے اور زیادہ فائدہ مند ہے۔ عرب کے ہاں یہ جو اونٹ ہوتے تھے یہ بہت سرخ رنگ کے اونٹ بہت قیمتی تصور کیے جاتے تھے، تو فرمایا کہ اس سے زیادہ یہ تیرے لیے بہتر ہے کہ ایک بندہ تیری وجہ سے راہ ہدایت پر آ جائے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس مشن کی فضیلت کا، اس مشن کے شرف کا، اس مشن کے مقام اور اس کی افضلیت اور اس کے جو آپ سمجھ لیں کہ اہمیت کا آپ اندازہ ان احادیث اور آیات سے لگا سکتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے اہداف کیا ہے؟ کیوں ہم دعوت دیتے ہیں؟ دعوت اللہ، اس کے کئی ایک اہداف ہیں لیکن ان میں سے چند ایک یہ ذیل میں ذکر کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنا، لوگوں کی صراط مستقیم کی رہنمائی کرنا۔ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں جس سے زندگی قائم رہ سکے۔ انسانی زندگی مستقیم رہ سکتی ہے سیدھی راہ پر چلنے سے، اگر انسان سیدھی راہ پہ نہیں چلتا تو زندگی مستقیم نہیں رہ سکتی، زندگی تباہ ہو جاتی ہے، انسان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لانا اور ان پر اتمام حجت کرنا۔ اگر کوئی یہودی ہے تو اس پر اتمام حجت کرنا کہ تیرا دین حق نہیں ہے، اگر کوئی عیسائی ہے تو اسے یہ بات ثابت کرنا کہ تیرا دین منسوخ ہو چکا ہے، اب دین اسلام اصل میں اللہ کے ہاں دین ہے۔ اگر کوئی مشرک ہے، شرک کی دلدل میں ڈوبا ہوا، پھنسا ہوا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ حجت پوری کرنا ہے کہ شرک تیرے اعمال باطل ہیں اور اصل یہ حق نہیں بلکہ حق اصل یہ ہے، تاکہ کل قیامت کو اللہ کے سامنے وہ یہ نہ کہے کہ مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ بندوں کی عبادت سے نکال کر رب العباد کی بندگی کی طرف لانا، یہ بہت بڑا ہدف ہے، اور یہ انبیاء کی دعوت کا ہدف ہوتا تھا اور ہمارا بھی ہدف یہی ہونا چاہیے۔ بندوں کو بندوں کی پوجا اور عبادت سے نکال کر رب العباد، بندوں کے رب کی بندگی کی طرف لانا، یہ بھی مقصد ہے۔ ظلم اور زیادتی سے نکال کر عدل و رحمت کی طرف لانا، ظلم و زیادتی سے نکال کر عدل و رحمت کی طرف لانا، یا ظلم و زیادتی کا خاتمہ کر کے عدل و رحمت کا نفاذ کرنا، عدل و انصاف کا نفاذ کرنا، بول بالا کرنا، یہ دعوت کا مشن، یہ اس مشن کا اصل ہدف ہونا چاہیے، کوئی دنیاوی ہدف ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ الہی کلمت اللہ، اور اسی طرح جو ہے وہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید، یہ روح مقدات میں سے ہے۔ کتاب، یہ ایک ایسی کتاب ہے، انزلناہ الیک، ہم نے اسے آپ کی طرف اتارا ہے، لتخرج الناس، لام تعلیل ہے، ریزن وجہ بتائی جا رہی ہے کیوں ہم نے کتاب اتاری، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے اس کی تعلیمات اور اس کے اصول اور اس کے اندر جو اسالیب ہیں اس کے ذریعے لوگوں کو نکالیں تاریکیوں سے نور اور روشنیوں کی طرف، باذن ربہم، ان کے رب کے حکم اور اجازت کے ساتھ، الی صراط العزیز الحمید، اس عزیز الحمید کے راستے کی طرف، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف جو غالب اور بے حد تعریف کیا گیا ہے۔ تو یہ اصل میں ہماری دعوت کا مقصد ہونا چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور و ہدایت کی طرف لے کر آئیں، اور قرآن کے ذریعے ہمارے دعوت کا اسلوب اپنا نہیں ہونا چاہیے بلکہ قرآن کریم کا اسلوب ہونا چاہیے جو قرآن نے ہمیں اسالیب دیے ہیں دعوت کے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، پورے اصول دعوت کا جو موضوع ہے وہ اس آیت پر گھومتا ہے
یہ آیت گویا کہ ہمارے اس پورے ٹاپک کا محور ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن. ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے واز کے ساتھ، کڑوے واز کے ساتھ نہیں، اچھے واز کے ساتھ. وجادلھم باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے ان سے مجادلہ کرو، ان سے باس مباحثہ بھی کرنا ہے تو اچھے طریقے سے، گالی گلوچ نہیں کرنی، حد سے نہیں بڑھ جانا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس وجہ سے کافروں کے جو معبودان ہیں ان کو گالی دینے سے منع کیا ہے تاکہ وہ اللہ کو نہ مقابلے میں گالی دیں. چھٹا ہمارا جو مسئلہ ہے آج کے مسائل میں سے وہ ہے ارکان دعویٰ. ارکان الدعوہ، دعوت کے ارکان کیا ہے، اس ٹاپک کے، اس موضوع کے ارکان کیا ہے. تو 3 بنیادی ارکان ہیں ہمارے موضوع کے. نمبر 1 المدعو الی، المدعو الی یعنی جس کی طرف دعوت دی جاتی ہے، اور وہ دین اسلام ہے. جیسے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں، جس کی طرف دعوت دی جاتی ہے یہ المدعو الی ہے، وہ دین اسلام ہے. اور اس کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں کہ دین اسلام کی تعلیمات اور تعلیم و تربیت اور یہ ساری چیزیں یہ دعوت کا نام. دوسرا جو رکن ہے دعوت کا وہ الدائی ہے. الدائی کا مطلب دعوت دینے والا، اس کو دائی اور مبلغ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تیسرا رکن جو ہمارے ارکان میں سے وہ ہے المدعو. المدعو کا مطلب جسے دین اسلام کی دعوت دی جائے، مخاطبین، جمہور، سامعین، سامعات، مخاطبین، مخاطبات، جو ہماری دعوت کے مخاطب لوگ ہیں. 2 طرح کے ہیں، مسلمان، غیر مسلم. مسلمانوں میں پھر آگے کئی قسمیں ہیں، کچھ جاہل ہیں، کچھ پڑھے لکھے ہیں، دانشور ہیں. جو کافر ہیں ان کے اندر بھی کئی قسم کے لوگ ہیں، کچھ مشرک ہیں، کچھ کافر ہیں، کچھ بے دین ہیں، کچھ ایتھیسٹ ہیں، لا دین، بے دین ہیں، لبرل مطلب جو لادینیت کی طرف جانے والے. تو یہ قسم کے لوگ ہیں، اور ہر ایک سے ہمارا سیم اسلوب نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک سے دعوت کا ہمارا سیم جو ہے وہ اسلوب اور طریقہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے دعوت کیسے دینی ہے، اس کے بعد کن کو دینی ہے دعوت، اور پھر کیسے ان کو دعوت دینی ہے. یہ 3 چیزیں لازم ہیں، کس کی طرف، کن کو، کیسے، یہ لازم ہے. دعوت اللہ کے مسائل، یعنی ہمارا جو موضوع ہے اصول دعوت، اس کے مسائل کیا ہیں. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا اصول فقہ کے مسائل، فقہ کے مسائل، ایسے دعوت اللہ کے مسائل. اس کے اندر کون کون سے مسائل؟ اس میں تقریباً 4 چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلے دعوت کا مضمون اور مقصود. ہماری دعوت کا موضوع کیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے بتایا، اس سے مراد اسلام اور اسلام کے مراتب، ارکان، احکام، اخلاق، نظم و ضبط، خصائص، خصوصیات، محاسن، مقاصد، ان کی سب کی تشریح اور توضیح کرنا. یہ اصل ہماری دعوت کا محور اور ہماری دعوت کا مضمون اور ٹاپک ہے. یعنی جب ہم دعوت دیں تو اس میں کن چیزوں کی طرف دعوت دیں؟ سب سے پہلے اسلام کی طرف، اسلام کے مراتب اور درجات، ارکان بتائیں، احکام بتائیں، اسلامی اخلاق سے آگاہ کریں، اخلاقیات کا اسلام درس دیتا ہے. نظم و ضبط اسلام کے اندر کیا ہے، جس کو حدود بھی کہتے ہیں، حدود اور جو تعزیرات بھی کہتے ہیں. خصائص کیا ہیں ہمارے اسلام کے. اگر کوئی بندہ کہے کہ میں عیسائی ہوں، آپ مجھے اسلام کی طرف کیوں بلا رہے ہو، اس میں کیا خاص بات ہے آپ کے اسلام کے اندر؟ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اسلام کے اندر خصوصیات کیا ہے، محاسن اور خوبیاں کیا ہے، ہم اس کو کیسے بلائیں گے؟ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دعوت کے اندر فیل ہو جاتے ہیں، ہم ناکام ہو جاتے ہیں. ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے اسلام کی خوبیاں اور خصوصیات اور محاسن کیا ہے. اگر ہم اپنے اسلام کے، آپ دیکھیں یورپ تک، جو یورپ کے اندر جو ملحدین ہیں یا جو مستشرقین ہیں، ان تک اسلام پہنچا تو ہے لیکن غلط طریقے سے. پہنچانے والے خود اسلام سے صحیح واقف نہیں تھے. جب پہنچانے والے خود اسلام سے صحیح واقف نہیں ہیں، ان کے یہاں اسلام کیسے پہنچا ہے؟ ان کے یہاں اسلام ایسے پہنچا ہے کہ جی مسلمان جو ہیں وہ دہشت گرد ہوتے ہیں، مسلمان عورت کے ساتھ عورت کو حقوق نہیں دیتے، اسلام کے اندر عورت کے حقوق نہیں ہیں، اسلام کے اندر عورت کو بند کر کے رکھا جاتا ہے، اسلام کے اندر خواجہ سراؤں کے کوئی حقوق نہیں، اسلام کے اندر فلاں کے کوئی حقوق نہیں، اسلام کے اندر بڑی سختی ہے، تشدد ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، آزادی نہیں ہے، فلاں چیز نہیں. مطلب یہ اس انداز میں اسلام ان تک پہنچا ہے. تو ہمارا
کام یہ ہے کہ ہم ان تک اسلام کو صحیح انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں. اور وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب ہم خود اسلام کی خوبیوں سے، اسلام کے محاسن سے، اسلام کی خوبصورتیوں سے اور اس کی خوبیوں سے آگاہ ہوں. اس وجہ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مشرکین نے کہا کہ تمہارا نبی یعلمکم کل شیء حتی القراءۃ، تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے تمہارا نبی، حتیٰ کہ قضاء حاجت کے آداب بھی سکھاتا ہے. انہوں نے کہا اجل یعلمنا کل شیء، یعلمنا اللہ امرنا ان نستنجی بالماء وَأَلَّا نَسْتَنْجِيَ بِالْحِجَارَةِ وَلَا فُلَانَ وَفُلَانَ، لمبی حدیث ہے، وَأَلَّا نَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم بیت اللہ کی طرف رخ نہ کریں، ہم استنجا نہ کریں لید سے، نجس چیزوں سے. یہ سارے آداب انہوں نے ذکر کیے. اور ہم کسی قبلے کی طرف رخ نہ کریں قضاء حاجت کے وقت، اتنا بھی ہمیں سکھایا. یہ خصوصیات انہوں نے بیان کی اور ان کا منہ بند کر کے رکھ دیا. اگر ہمیں ہمارے اسلام کے خصائص کا ہی نہیں پتا، خوبیوں کا ہی نہیں پتا، تو ہم کس طرف دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب کسی کو آپ کسی کام کی طرف بلاتے ہو نا کہ یار میرے ساتھ شیئرنگ کر لو، میرے ساتھ کاروبار کر لو، وہ کہتا ہے کیوں، میں آپ کے ساتھ ہی کیوں کروں، اس سے مجھے پرافٹ کیا ہوگا، اس سے مجھے فائدہ کیا ہوگا. اور اگر ہم دعوت دیں تو یہ پہلی چیز ہے اس میں دعوت اللہ کے مسائل میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے قواعد و ضوابط. دعوت کے لیے لازمی اور ضروری جو قواعد و احکام ہیں، اس کے مراتب میں سے ہر ایک کی ترجیحات اور نتائج، یہ اصل میں لازمی اس کے مسائل میں سے. مطلب یہ ہے کہ دعوت کے اندر کن قواعد اور احکام کو مد نظر رکھا جائے گا، کن اصولوں کے تحت دعوت دی جائے گی، اور پھر ان اصولوں کے مراتب ہیں، کیٹیگریز ہیں، درجات ہیں، سٹیپ ہیں، اور ان میں سے ہر سٹیپ کی کچھ ترجیحات ہیں کہ آپ نے جب دعوت دینی ہے تو اس دعوت کے جو مراتب ہیں ان میں سے کس اسلوب کو آپ کو زیادہ مقدم رکھنا چاہیے. مطلب آپ کو کیا نرمی کا اسلوب اختیار کرنا ہے اس بندے کے ساتھ، یا تھوڑا سختی کا اسلوب اختیار کرنا ہے، اور پھر نرمی کے اندر بھی آپ نے کون سا اسلوب اختیار کرنا ہے. مطلب آپ کو اس کو کچھ کھلانا ہے پکڑ کر، یا کچھ گفٹ کرنا پڑے گا، یا آپ کو اس کے ساتھ کچھ چلنا پڑے گا، یا کچھ رہنا پڑے گا، یا مطلب یہ ساری جو چیزیں یہ مراتب ہیں، ترجیحات ہیں، کہ ان مراتب کے اندر پھر آگے ہر ایک کی ترجیحات ہیں. ان ترجیحات کو سامنے رکھ کے آپ نے ان مراتب کو اختیار کرنا ہے. یہاں کون سے قاعدے پہ آپ نے عمل کرنا ہے، یہاں کون سے قاعدے پہ عمل کرنا ہے، یہاں کون سے قاعدے پہ عمل کرنا ہے. کیونکہ مخاطبین ایک طرح کے نہیں ہوتے، جمہور جو سامعین ہوتے ہیں وہ ایک طرح کے نہیں ہوتے. اس وجہ سے ہر ایک مرتبے سے آپ کو آگاہ ہونا ہے، اس کی ترجیحات آپ کے سامنے ہونی چاہیے، تحفظات اور ترجیحات. تیسری چیز دعوت کی مشکلات، یہ بھی اس کے مسائل میں سے. اگر پریشانیاں آئیں گی، اور یقیناً آتی ہیں، یہ دعوت کا میدان ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں. وہ دعوت ہی نہیں جس کے اندر مشکلات نہ ہو. تو ان پریشانیوں اور رکاوٹ یہ کون کون سی ہیں، اور اگر یہ آئیں گی تو ہم نے اس سے کیسے نمٹنا ہے، ان پریشانیوں کا ہم نے دفاع کیسے کرنا ہے، ان سے نکلنا کیسے ہم نے. اگر ہمیں دعوت کے میدان میں کوئی پریشانی آتی ہے، مثلا مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ آپ کو اٹھ کے گالی دینا شروع کر دیتا ہے تو آپ کا اسلوب کیا ہونا چاہیے؟ کیا اس وقت آپ بھی گالی دینا شروع کر دیں؟ یا اگر کوئی بندہ آپ کو سخت ترش رویے سے پیش آتا ہے تو آپ کو کون سا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ یعنی ایک مشکل ہے نا کہ آپ دعوت دے رہے ہیں اور ایک بندہ آگے سے آپ کو گالی دینا شروع کر دے، یا اللہ تعالیٰ کو گالی دینا شروع کر دے. تو پھر اس انداز میں اس پریشانی سے آپ نے نکلنا کیسے؟ یا مثال کے طور پر آپ دعوت دے رہے ہیں، وہ بندہ آپ کی ذاتیات پہ اتر آئے، آپ کی ذاتیات پہ بات کرنے لگ جائے، تو یہاں پھر آپ کو کیا سٹیپ لینا ہے، آپ کو کس اسلوب کو اختیار کرنا ہے، یعنی اس مشکل سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے اس سے نمٹنا ہے ہم نے. یہ بھی اس کے مسائل میں سے ہے. چوتھی اور آخری چیز اس کے لوازمات. لوازمات کا مطلب جن سے دعوت پوری ہوتی ہے. ہر چیز کے لوازمات ہوتے ہیں، جس کو مٹیریل بھی آپ کہہ سکتے ہیں. مطلب دعوت کے اندر کچھ ہمارے جو وسائل ہیں، وسائل الدعوہ. وسائل الدعوہ کا مطلب دعوت میں کامیابی کے جو سورسز ہیں، یہ سورسز کون کون سے ہونے چاہیے، ہم کن کن وسائل سے لوگوں کو اس طرف لا سکتے ہیں، دین کی طرف. آج تو بہت زیادہ ہو چکے ہیں. تو یہ جو مناسب وسائل اور اسالیب طریقے ہیں، یہ طریقے اور وسائل ہیں، سورسز اور طریقے، یہ اصل میں لوازمات ہیں جن کے ذریعے دعوت کارگر اور کامیاب ہوتی ہے. اگر ایک بندہ آج کل کہے کہ میں سوشل میڈیا کو استعمال کیے بغیر لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں گا تو یہ محال ہے. ہمیں ہر پلیٹ فارم پہ بولنا ہے،
ہر پلیٹ فارم پہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو نکلنا ہوگا. اگر ہم مسلمان یہ کہہ دیں کہ تصویر حرام ہے، ویڈیو تصویریں ہر چیز سوشل میڈیا کا استعمال ہی حرام ہے، اور ہم بیٹھ جائیں چپ کر کے، تو لوگ تو ابھی یوتھ کو الحاد کی طرف لے جا رہے ہیں، آدھی دنیا ملحد ہو جائے گی، الحاد کی طرف چلی جائے گی. اس وجہ سے ہمیں جب کوئی شبہ پھیلنا شروع ہو جائے اس کا رد کرنا ہے، اور ان کے انداز میں کرنا ہے، اور اس کو بھرپور انداز میں کرنا ہے، اور ان کی زبان میں کرنا ہے. تو یہ مطلب ہے لوازمات کا، اور یہ بدلتے رہتے ہیں، اسالیب دعوت کے بدلتے رہتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں اسالیب اور تھے، اس کے 100 سال بعد اسالیب اور تھے، سورسز اور تھے. اس کے بعد جیسے جیسے سہولیات بڑھتی گئی، آج جو ہے وہ یہ سوشل میڈیا اور یہ مختلف میڈیاز جو ہیں، یہ سارے اس کے اندر اسالیب اور وسائل میں آتے ہیں. تو ہمیں یہ کیسے استعمال کرنے ہیں، اس کے اسلوب، اس کے قواعد اور احکام کیا ہیں، یہ اصل میں ہمارے اس موضوع کی جو تفصیل ہے یا اس کے مسائل ہیں. انشاءاللہ ان پر ہم آگے لے کر اپنے موضوع کو چلیں گے، اور یہ موضوع انشاءاللہ ہم امید ہے، کوشش بھی کریں گے کہ ہمارے جو لیکچرز ہیں 16 بنتے ہیں یا جتنے بھی ہوں گے انشاءاللہ، اس میں ہم اس کو اس انداز میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. ایک ڈھانچہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ ہم اس کے اندر کیا کیا چیزیں پڑھیں گے. باقی انشاءاللہ آگے لیکچر وائز جو ہے وہ ہم ہر ایک ٹاپک کو الگ الگ پڑھیں گے. پہلے ہمارا جو المدعو الیہ تھا، جو اسلام ہے، اب اسلام کے بارے میں چیزیں کیا کیا ہم نے جاننی ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اس کے بعد اسلام کے بعد جو ہے وہ ہم نے جو دائی ہے، دائی کی صفات کیا ہونی چاہیے، جو لوگوں کو دعوت دینے والا ہے اس کی صفات کیا ہونی چاہیے، خوبیاں اس کے اندر کیا ہونی چاہیے، اور لازمی چیزیں کیا ہیں. اس طرح جو لوگ ہیں ان کی کیٹیگریز کیا ہیں جن کو ہم نے بلانا ہے، یہ ساری چیزوں سے معرفت ہونا بھی لازم ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اس انداز میں پڑھیں گے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.